بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. برادران اسلام، معزز سامعین، اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز اور پیارے بچوں، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور وہی ہمارا معبود بھی ہے۔ نہ صرف ہمارا بلکہ کائنات کی ہر چیز کا، ہر مخلوق کا وہ خالق اور ہر ایک کا وہ معبود ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد بے پناہ بے حد و حساب درود و سلام ہو پیارے نبی، آخری نبی، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک رب العالمین کا پیغام پہنچایا اور توحید کی باتوں کو بیان کیا، توحید کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، شرک اور خرافات اور بدعات سے ہم کو منع کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کشف و شبہات کا درس ہے بعد نماز مغرب، جمعرات کا دن، حی الرحاب کے اس گھر میں یہ درس ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے اس کتاب کے کچھ اوراق کو پڑھا، جہاں یہ بتایا گیا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب آپ بلائیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، تو اس راستے سے، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے دشمن تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سارے ابلیس کے شاگرد ہیں۔ ابلیس جس نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ میں تیرے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور لوگوں کو مختلف طریقوں سے بھٹکاؤں گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طریقے سے لوگوں کو میں گمراہ کروں گا تاکہ لوگ توحید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ تو یہ اس نے کہا، اور وہ اس نے مہلت بھی لی اللہ سے، اور اللہ نے اس کو مہلت بھی دی، اور وہ کام کر رہا ہے، اور اسی کے نقش قدم پر اس کے پیرو، اس کے فالوورز بھی کام کر رہے ہیں جو لوگوں کو غلط راہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ ہم کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور یہ بھی بتایا مصنف رحمۃ اللہ نے پچھلی درس میں جو ہم نے آپ کے سامنے ظاہر کیا تھا، پڑھا تھا، کہ ان کی اپنی دلیلیں بھی ہوتی ہیں، کتابیں ہوتی ہیں، حجتیں ہوتی ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو لوگ گمراہ کرتے ہیں، غلط راستہ دکھاتے ہیں، وہ سربلند ہوں گے، کامیاب ہوں گے
اور ہمیشہ انہی کی جیت ہوگی، انہی کا بول بالا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں، ان کی دلیلیں کمزور ہوتی ہیں، ان کی حجتیں کمزور ہوتی ہیں. اور قرآن کے آیت کی روشنی میں اس بات کو سمجھایا گیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی جو چال ہوتی ہے وہ بڑی ہی کمزور ہوتی ہے. لہٰذا اس بات کو بھی سمجھنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو ہمارے سامنے اجاگر کیا. اور مزید یہ بات بھی بتائی گئی کہ اگر ایک عام آدمی توحید پر جم جائے، ایک عام توحید پر رہنے والا انسان جس کے پاس علم ہے اور علم کی بیس پر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، توحید کے راستے پر لگا ہوا ہے، تو ایسا آدمی ہزاروں مشرکوں کے عالموں پر، مولویوں پر بھاری ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس حق ہے اور ان کے پاس باطل ہے. وہ ہزار ہیں لیکن باطل کے ساتھ، یہ ایک ہے لیکن حق کے ساتھ. اور قرآن نے اس کو بھی بیان کیا، اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر ہی کامیاب ہونے والا ہے. کیا مطلب ہمارا لشکر؟ یعنی جو لوگ توحید پر ہوتے ہیں وہی غلبہ انہی کو ملے گا، کامیابی انہی کو ملے گی. تو یہ بات بھی پچھلے درس میں آپ کے سامنے بتائی گئی. بات رکی تھی آ کر یہاں پر کہ ڈر اس آدمی پر ہے، اس توحید پر قائم انسان پر ہے جو توحید کے راستے پر لگا ہوا ہے لیکن بغیر علم کے. وہ ہے توحید پر لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ جاہل انسان ہے. وہ صحیح جا رہا ہے، اس کا عقیدہ، اس کا منہج صحیح ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہتھیار علم نہیں ہے اس کے پاس کہ جس سے وہ باطل کا مقابلہ کر سکے. تو ایسے موحد پر ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ بغیر ہتھیار کے میدان میں اترے، بغیر علم کے لوگوں کے سامنے جائے، اور جو داعی شرک کے ہوتے ہیں، جو شرک کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ جائیے تو پھر ان کی دلیلوں کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا یہ، اور ان کا رد نہیں کر سکے گا. تو ایسے موحد پر ڈر ہوتا ہے. یہاں تک بات رکی تھی اور یہ حقیقت ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے. اگر آپ کے پاس سچ ہے، جیسے کہ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سچائی پر ہوتا ہے اور حق پر ہے وہ، لیکن چونکہ اس کے پاس دلیلیں نہیں ہیں اور اس کو سمجھانا نہیں آتا ہے، یا سامنے والے کے شبہات، ڈاؤٹس کو ختم کرنا نہیں آتا ہے اس کو، تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ منہ اس کا بند ہو جاتا ہے. کبھی ایسے آدمی کے پاس چلا جائے جو شبہات پیش کر رہا ہے اپنے شرک پر، ایسے 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 فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے ایسے کیا، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، شرک کی دلیلیں دے رہا ہے، باطل کی دلیلیں دے رہا ہے، سچی نہیں ہے، وہ تعویلیں کر رہا ہے ساری قرآن کی آیت. تو یہ آدمی حالانکہ حق پر ہے سامنے والا، لیکن پھر بھی اس کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے، اس کو کچھ بولنے نہیں آتا ہے. تو ایسے ہوتا ہے. اور جاہل کا بھی مقابلہ انسان نہیں کر سکتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جاہل سے بحث کی، یعنی میں نے اس کو سمجھایا، وہ مجھ پر غالب آ گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ محدث کتاب الام. مسئلہ کیا ہے؟ جاہل کیا ہے؟ جہالت کی بیس پر باتیں کرتا ہے، تو اس کا جاہل سے کیا بات کریں گے؟ اسی لیے قرآن نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جو جاہل سے گفتگو ہو تو آپ اس کو سمجھائیں، نہیں سمجھے سلام کر کے چلے جائیں اس کے پاس. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ بھی یہاں بات اس کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات اس آدمی کی ہو رہی ہے کہ جس کے پاس علم ہے، جو جاہل نہیں ہے، وہ شرک پر ہے لیکن غلط علم اس کے پاس موجود ہے، تعویلیں اس کے پاس موجود ہیں، اور اس کے سامنے جو توحید کی دعوت پیش کر رہا ہے اس کے پاس اس کا رد نہیں ہے. تو ایسے آدمی کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ جواب نہیں دے پائے گا اس کا، لہٰذا اس کو چاہیے کہ یہ تیار ہو جائے. اور اس سلسلے میں دو اہم باتیں جبکہ اس سے پہلے بھی بتائی گئی ہیں، دوبارہ اس کو یاد دلا رہا ہوں میں آپ کو. دو ضروری چیزیں ہیں، ایک اثبات دلیل قولی، دوسرا ابطال دلیل خصمی. جب آپ بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے تو اپنی بات کو ثابت کرنا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ اللہ کو کرنا ہے، نبی کو نہیں، درخت کو نہیں، قبر کو نہیں، درگاہ کو نہیں. سجدے پہ گفتگو ہو رہی ہے آپ کی اور آپ کے سامنے ایک شرک پر جو
لگا ہوا ہے یا شرک کی طرف جو بلاتا ہے یا کہتا ہے کہ غیر اللہ کا سجدہ کرنا صحیح ہے، اس سے آپ کی گفتگو ہو رہی ہے. تو اب یہاں دونوں چیزوں کا خیال آپ کے پاس ضروری ہے، دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے آپ کے پاس. ایک جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ثابت کرنا. آپ جیسے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے اور کسی کو سجدہ نہیں کرنا، تو آپ کا یہ جو قول ہے اس کی دلیل آپ دیں، اس کو ثابت کریں پروف سے. آپ بتائیں کہ قرآن سے یہ چیز ثابت ہے، حدیث سے یہ چیز ثابت ہے، عقل سے یہ چیز ثابت ہے. ایک یہ چیز ہونا ضروری ہے. دوسری ابطال دلیل خصمہ، آپ کا سامنے والا جو آدمی ہے جو آپ کا مقابل میں ہے جس سے آپ کی بحث ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، وہ بھی دلیل دے گا. جیسے آدم علیہ السلام کا واقعہ مثال کے طور پر، یا یہ کہ بھائی بڑوں کا احترام ضروری ہے، بڑوں کے سامنے جو ہے احترام سے رہنا ضروری ہے، اسلام نے سکھایا. لہٰذا یہ بزرگان دین ہمارے بڑے قوم کے بڑے لوگ ہیں، لہٰذا یہ گزر گئے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کا احترام باقی ہے، تو ہم احترام میں سجدہ کریں گے، ان کو احترام میں جھکیں گے ان کے سامنے. سبحان ربی الاعلیٰ نہیں بولیں گے سجدے میں، ہم اللہ سمجھ کر ان کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے. ان کو یہ ان کی دلیلیں ہوتی ہیں یہ اس قسم کی. یا آدم علیہ السلام کو دیکھو کیسے انہوں نے سجدہ کیا. تو وہ جو دلیلیں دے گا تو اس کو رد کرنا، باطل کرنا، یہ بھی آپ کو آنا ضروری ہے. یہ دو چیزیں ہیں آپ کے پاس، اتریجیے آپ میدان میں، آپ بات کیجیے. دونوں نہیں ہیں خواہ جو ہے آپ کو شرمندگی ہوگی. جیسے ہندوستان کے اس نوجوان کا واقعہ جو ماشاءاللہ یہاں آیا، جس نے جو ہے توحید سمجھی اور توحید پر رہ گیا، لیکن علم حاصل نہیں کیا. اپنی بات کی دلیلیں دینا سیکھ لیا، وہ کچھ آیتیں وغیرہ حدیثیں، لیکن سامنے والے کے دلائل کا رد اس نے نہیں سیکھا، نہ پڑھا نہ علم حاصل کیا. تو یہاں سے گیا تو لڑکوں میں اس نے تبلیغ کی، اولڈ سٹی میں اپنے یہاں کہا کہ بھئی نہیں، یہ درگاہ، یہ سجدے غیر اللہ کے غلط ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. سمجھایا توحید کو. نوجوان ظاہر بات ہے وہ ایک زمانے سے شرک کی راہوں پر چل رہے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو آپ جو بات کر رہے ہو یہ ہم سے مت کرو، ہمارے مولوی صاحب سے کرو. ہم ہمارے مولوی صاحب کو لائیں گے، وہ آپ کے سامنے بیٹھیں گے، آپ ان سے بات کرنا. تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ مولانا کو لائیں گے، اپنے مولوی کو، تو میں بھی اپنی مولوی کو لاؤں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. میں تو مولوی نہیں ہوں. انہوں نے کہا نہیں، تم اتنی باتیں کر رہے ہو، تم جو ہے توحید کی طرف دعوت دے رہے ہو ہم کو، تو تم بات کرو ہمارے مولوی صاحب سے. اگر تم بات کر لو گے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے. اب وہ مولوی صاحب کو لائے گئے تو انہوں نے ایسی تعویلیں کی. ظاہر بات ہے ان کی ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن نے، اللہ نے کہا کہ ان کے پاس علم ہوتا ہے. فرحوا بما عندهم من العلم، وہ خوش ہو جاتے ہیں اپنے علم سے کہ ہمارے پاس بھی علم ہے. جب رسول ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تو وہ خوش ہو گئے. ان کے پاس جو علم تھا، کون سا علم تھا؟ وہ باطل علم تھا. تو وہ اپنی باطل باتیں بتا رہا ہے، تعویلیں کر رہا ہے ایسے ویسے. یہ بیچارہ یہ لڑکا چونکہ اس کے پاس نہیں تھا علم اتنا کہ اس کا رد کر سکے، یہ خاموش ہو گیا. آخرکار اس کو کہنا پڑا کہ میں آپ سے بات نہیں کر سکتا ہوں، آپ یہ جو باتیں بتا رہے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں ساری چیزیں، آپ ہمارے عالم صاحب سے بات کرو. بات ختم ہو گئی محفل. نوجوان وہ جو تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ہماری عالم صاحب کی ایک دلیل کا جواب نہیں دے سکے، حالانکہ شرک ہے، معلوم ہے اس لڑکے کو. تو یہ ایک مثال ہے جو انہوں نے بیان کیا یہاں پر کہ دو چیزوں میں سے ایک بھی نہیں ہوگی تو پھر نقصان ہوگا. اپنی بات کو ثابت کرنا، سامنے والے کی بات کو رد کرنا. آگے بتاتے ہیں وقد من اللہ تعالی علینا بکتابہ الذی جعلہ تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے ہم لوگوں پر، ہم مسلمانوں پر، ہم مومنوں پر، ہم توحید کے راستے پر چلنے والوں پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو بتاتی ہے واضح طور پر، جس کے بارے میں اللہ نے سورہ نحل میں بیان فرمایا تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. چار صفتیں اس کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ ہر چیز کو واضح کرتی ہے، یعنی باطل کو حق کو واضح کر کے یہ کتاب بتاتی ہے، اور باطل کو بتا دیتی ہے کہ یہ غلط راستہ، یہ باطل کا راستہ ہے. ٹھیک ہے. وہدی، اور ہدایت بھی اس میں موجود ہے، سیدھا راستہ جس کو چاہیے، حق کا راستہ، صراط مستقیم قرآن میں موجود ہے، قرآن بتاتا ہے وہ راستہ، جیسا کہ ہدی للمتقین سورہ بقرہ میں بھی ہے یہی بات. ورحمۃ، اور رحمت بھی ہے اس کتاب کہ اس پر عمل ہوگا تو اللہ کی طرف سے مہربانی ہوگی. وبشریٰ، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کو جو اس کتاب پر عمل کرتے ہیں، للمسلمین، جیسا کہ آگے بیان فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے. تو الحمدللہ کتاب، یہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے جس میں دلیلیں ہیں، اور باطل کا رد بھی موجود ہے، باطل کا رد، لیکن اس کو پڑھنا، سیکھنا، اس کا علم لینا، قرآن کا علم لینا یہ ضروری ہے. قرآن سب کے پاس گھروں میں رکھی ہوئے، آپ قرآن کھول کے پڑھ جائیں گے یہ دیکھو اللہ نے یہاں لکھا ہے، نہیں، آپ کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو اس کا علم لینا پڑے گا. تفسیر کا علم، کیونکہ علم التفسیر بھی ایک علم ہے، ایک فن ہے تفسیر کا علم، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں آیتوں سے ہی دلیل لے لیتے ہیں. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے درس میں کہا تھا، مجھے جہاں تک یاد ہے
سورہ مائدہ کی آیت سے وہ وسیلے کی دلیل لیتے ہیں. مشہور آیت ہے, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ پکڑو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. پوری آیت ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ پکڑو, وسیلے سے آؤ میرے پاس. تو ہم بزرگوں کا وسیلہ لگاتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا, ہم عمل کر رہے ہیں. تو یہ آیت ہے, تو کھول کے آپ کے سامنے رکھ دے. آپ کے پاس تفسیر کا علم نہ ہو کہ قرآن کو کیسے سمجھنا ہے, نصوص کو, آیتوں کو کیسے, اس کا فہم کیسے ہوگا, حدیثوں کا مطلب کیسے نکالیں گے, یہ آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں آپ پھر اس کا جواب نہیں دے سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتاب نازل کی ہے جس کا اگر ہم علم لیں گے تو ہر چیز کا جواب دے سکتے ہیں. آپ بڑے سے بڑے مشرک کا, بڑا سا بڑا مولوی کیوں نہ ہو, بڑا سا بڑا علامہ دنیا کا کیوں نہ ہو, وہ اگر سامنے بیٹھے تو آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ اس کو باطل کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. کب؟ جب آپ کے پاس, کیونکہ قرآن میں موجود ہے وہ چیزیں. ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک ایسی کتاب دی ہے جس میں کوئی باطل کا رد موجود نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ باطل کا رد نہیں ہے اور حق کو ثابت نہیں کیا گیا. نہیں, قرآن میں حق بھی موجود ہے اور باطل کے ردود اور ان کو کیسے غلط ثابت کیا گیا ہے, یہ ساری باتیں قرآن کی آیتوں میں موجود ہے. بس ضرورت ہے ایسے شخص کی جو اس کو سیکھے اور اس کا علم حاصل کرے. آگے بتاتے ہیں فلا یاتی صاحب باطل. جب اللہ نے یہ بات بتا دی ہے قرآن میں کہ اس قرآن میں ہر چیز کو واضح کر دیا گیا ہے اور اس قرآن سے ہم باطل کو رد کر سکتے ہیں, تو بتاتے ہیں فلا یاتی صاحب باطل بحجۃ الا وفی القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسیرا. کیا زبردست بات ہے. دیکھیے بتاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, پکی بات ہے یہ کہ دنیا میں کوئی بھی باطل پرست جو باطل پر ہے کوئی بھی حجت لے کر آئے گا, کوئی بھی اپنی دلیل لے کر آئے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں اس کا رد موجود ہے اور اس کی دلیل کو ختم کیا جاتا ہے قرآن کی آیت سے. قرآن میں ایسی آیتیں آپ کو ملیں گی یقیناً ہے جو اس دلیل کو ختم کر دیتی ہیں اور اس کے بطلان کو, اس کے غلط راستے کو بتاتی ہیں کہ یہ غلط ہے. پکی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اس بات کو. سورہ کا نام نہیں لکھا ہے اس میں, بہرحال قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ. اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے یہ لوگ کوئی بھی بات لے کر آئیں گے آپ کے پاس. کون لوگ؟ اہل الشرک, یہ جو کفار مکہ ہیں, مشرکین مکہ, اپنے شرک کو, اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی دلیل کیوں نہ لائیں. الا جئناک بالحق, اللہ کہہ رہا ہے ہم آپ کے پاس حق لے کر آئیں گے. واحسن تفسیرا, اور بہترین تفسیر آپ کو ہم عطا کریں گے. دیکھیے قرآن میں اللہ نے کہا یہ بات کو کہ باطل, یہ جو باطل لوگ ہیں یا شرک والے ہیں, یہ بڑی سے بڑی دلیل بھی کیوں نہ آپ کے پاس لے کر آئے کہ نہیں ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں, یہ شرک کی یہ دلیل ہے, ہمارے باپ دادا کا یہ طریقہ رہا وغیرہ, کوئی بھی بڑی سی بڑی بات یہ کریں لیکن اس کا رد ہم آپ کو دیں گے. اللہ کہہ رہا ہے بات, اور اس سے اچھا رد ہم آپ کو دیں گے, اس سے اچھی دلیل دیں گے جس سے آپ ان کا آسانی سے رد کر سکتے ہیں. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا هذه الآیۃ عامۃ فی کل حجۃ یأتی بها اہل الباطل الی یوم القیامہ. قیامت تک جو بھی باطل پر رہنے والے لوگ ہیں کوئی بھی حجت اور دلیل لے کر آئیں گے ان کے لیے یہ آیت عام ہے. کیونکہ اس آیت میں عام اللہ نے کہا کہ یہ باطل پر رہنے والے کوئی بھی بات لے کر آئیں گے تو ہم اس کا رد ضرور آپ کو دیں گے. یعنی قرآن میں اس کو ضرور بتائیں گے. اللہ کیسے رد دے گا؟ قرآن میں آیتیں اتارے گا, اور اللہ نے قرآن کو مکمل اتار دیا. معلوم ہے قرآن مکمل اتار دی گئی ہے, اسلام دین مکمل ہو گیا ہے, لہٰذا قرآن میں قیامت تک اہل باطل کا رد موجود ہے. آج عذاب قبر کا نیا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں. قرآن کی بعض آیتوں سے غلط تفسیر لیتے ہوئے, غلط سمجھتے ہوئے قبر کے عذاب کا انکار کر رہے ہیں آج کے نوجوان یا آج کے بعض پڑھے لکھے لوگ. الحمدللہ علماء اکرام قرآن سے ان کا رد کر رہے ہیں. آج کی ایک نئی پیداوار ہے, اس سے پہلے جو ہے ایسا نہیں ہوا کہ انکار کیا گیا اس طریقے سے. بہرحال اس طریقے سے اگر انکار آج ہو رہا ہے تو پھر دلیلیں بھی الحمدللہ دی جا رہی ہیں. ان کا رد قرآن کی آیتوں سے کیا جا رہا ہے. اگر کوئی شرک کو بتا رہا ہے تو شرک کا رد بھی قرآن کی آیتوں سے کیا جا رہا ہے. کوئی بدعت کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا بھی رد قرآن کی آیتوں سے کیا جا رہا ہے. الحمدللہ موجود ہے, کیونکہ یہ آیت عام ہے, شامل ہے. جیسا کہ کہا انہوں نے کہ مفسرین کا یہ قول ہے کہ قیامت تک کوئی بھی باطل پر رہنے والا کسی بھی قسم کی دلیل کیوں نہ لائے, اس کا رد قرآن میں موجود ہے. اس آیت سے اس کی دلیل ملتی ہے, کیونکہ اللہ نے بیان فرمایا یہ کچھ بھی لے کر آئے ہم اس سے اچھی چیز آپ کو دیں گے. یہ کچھ بھی لے کر آئے, کیا لے کر آ سکتے ہیں؟ عقلی دلیلیں,
اور کسی بھی قسم کی دلیلیں ان کی کیوں نہ ہو، اس کا رد آپ کو ہم دیں گے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور اللہ نے دے دیا ہے قرآن میں. قرآن مکمل اتر چکا ہے. اور بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے صفحات میں کچھ اس قسم کی دلیلیں دیں گے. ان کی مثالوں کے ذریعے ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا شرک کا جواب دیا ہے. حتیٰ کہ ہمارے زمانے میں بھی جو دلیلیں یہ بتا رہے ہیں، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ان کا پیریڈ ہے، ابھی پرسوں حال کا ہے یہ. تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں بھی جو مشرک ہیں، آج کے بھی جو شرک کریں، یہ لوگ بھی جو دلیلیں دیتے ہیں اس کا رد قرآن میں موجود ہے. ہم اگلے صفحات میں آپ کو سمجھائیں گے اور تفصیل سے بتائیں گے کہ دیکھو یہ لوگ جو دلیل دیتے ہیں آج شرک کرنے والے، تو ان کی ساری دلیلوں کا رد قرآن کی آیتوں میں موجود ہے. چاہے اس زمانے کے مشرکین کا رد ہو یا آج کے زمانے کا یا قیامت تک، سارے ردود آپ کو قرآن کی آیتوں میں ملیں گے. تو یہ بات انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے کہ آگے یہ تفصیل سے بتائیں گے. اب اس کے بعد یہاں بتاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اے میرے بھائی، اہل باطل کا جو جواب دیا جائے گا دو قسم کا. باطل سمجھ رہے ہیں؟ باطل جو غلط راستے پر ہیں، جو شرک کے راستے پر ہیں، جو بدعات پر ہیں، جو خرافات پر ہیں، اینٹی اسلام جو زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو جواب دیا جائے گا، ظاہر بات ہے وہ آئے گا آپ کے سامنے اپنی باطل کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کا جواب دو طریقے سے دیا جائے گا. بتاتے ہیں، ایک ہے مجمل، ایک ہے مفصل. ایک مختصر اس کا جواب اور ایک ہے تفصیلی طور پر ڈیٹیل. ایک شارٹ اور ایک ان ڈیٹیل. تو یہ دو طریقے ہیں جواب دینے کے، اس کو یاد رکھیں آپ. دو طریقے ہیں جواب دینے کے. اما المجمل، مختصر جواب کیا ہے؟ فهو الامر العظیم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله. یہاں سے ایک دوسری بحث شروع کر رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ. وہ جواب دینے کے طریقوں کو تفصیل سے آگے بتا رہے ہیں. مجمل طریقے سے کیسا جواب دیا جائے گا اور مفصل طریقے سے کیسا دیا جائے گا. یہ خاص طور سے کس کے بارے میں ہے تاکہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اگلی چیز سمجھنے کے لیے اس کو بتانا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو شرک خاص طور سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کشف الشبہات فی التوحید کتاب ہے، یہ توحید کے سلسلے میں جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں، میں نہیں آپ کہہ رہے ہو اللہ کی عبادت کرنا ہے، نہیں، اللہ کی عبادت میں اگر ہم ان کو ملاتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. بزرگان دین کو ملائیں گے واسطے وسیلے کے طور پر تقرب کے لیے تو یہ غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس قسم کی یہ یا اس قسم کی جتنی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں شرک والے، تو خاص طور سے ان کا جواب دیا جا رہا ہے تفصیلی طور پر آگے. کیونکہ کتاب کا مقصد وہی ہے کہ شرک پر جو لوگ لگے ہوئے ہیں اور ان کی جو شبہات ہیں، شبہات سمجھتے ہیں ڈاؤٹس، تو اس کا کشف یعنی اس کو ہٹانا. تو اسی لیے جو ابھی یہاں انہوں نے جو بیان کیا ہے، یہ شرک والوں کا جواب آگے تفصیل سے دو طریقوں سے دیا جا رہا ہے. آج کے شرک کرنے والے جو جواب دیتے ہیں، جو شبہات پیش کرتے ہیں، جو ڈاؤٹس پیش کرتے ہیں، جو دلیلیں دیتے ہیں، تقریباً اگر ہم چیک کریں گے تو یہ وہی ہیں جو مکہ کے مشرکین دیا کرتے تھے. مثال کے، کیونکہ یہاں سے یہ جواب شروع کر رہے ہیں، اس سے پہلے شرح میں انہوں نے بیان کیا اس کو، کیا ہے کہ آج کے شرک کرنے والوں کا ایک جواب یہ ہوتا ہے، یا یہ ان سے جب پوچھا جائے کہ کیوں اللہ کے عبادت میں ان کو ملاتے ہو تم، تو اس کا ایک عام جواب یہ دیتے ہیں جو زمانے جاہلیت کے مکہ کے مشرکین بھی دیتے تھے. کیا بھائی؟ ہم گنہگار ہیں، یہ لوگ نیک ہیں. آپ کو ملے گا، آپ جائیں پوری دنیا میں جہاں بھی شرک ہو رہا ہے، اس قسم کا ڈاؤٹ یا شبہ پیش کریں گے. کیا کہ ہم گنہگار ہیں، یہ لوگ نیک لوگ ہیں. اور عام کانسیپٹ ہے کہ جو نیک ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جو گناہ گار ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے. تو نیک لوگ چونکہ اللہ کے قریب ہیں، لہذا ہم گنہگار لوگ ان نیکوں کے ذریعے اللہ تک پہنچے. سمجھ رہے بات؟ ہم گنہگار ہیں، گناہ کرتا ہے تو انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، توبہ کر کے قریب آ جاتا ہے. وہ لوگ نیک لوگ تھے، بزرگان دین، اولیاء اکرام، اور ہم گنہگار. تو وہ چونکہ اللہ کے قریب ہوں گے، ظاہر بات، تو ہم دور ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ قریب جو اللہ کا ہے اس کو واسطہ لگائیں گے. جیسے آپ اپنا کوئی بھی دنیا کا کام کرنے کے لیے جو مدیر کے قریب ہوتا ہے، جیسے سیکریٹری ہے اس کا، یا اس کے پاس رہنے والا انسان ہے، یا آفس بائے اس کا ہے،
اس کے پاس جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو اگر یوز کریں گے تو آپ کا کم بن جائے گا. یہ موٹی دلیل ہے ان کی, بڑی دلیل, آپ کو پڑھا لکھا بھی دے گا یہ دلیل, جاہل بھی دے گا یہ دلیل. جیسا کہ میں نے کہا ہے, کیونکہ میرے سامنے ہوا ہے واقعہ ٹرین وغیرہ میں, پڑھا لکھا ریلوے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والا 3 دلیلیں دے رہا ہے. اسی وسیلے کو میں نے جب سامنے بیان کیا کہ بھائی اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, آپ گناہ کیے, آپ توبہ کیجئے, اللہ معاف کرنے والا ہے, غفور ہے, غفار ہے. غفار کس کے لیے, پھر بخشے گا کس کو, جس نے گناہ کیا توبہ کرے گا. تو وہ 3 موٹی دلیل دے رہا ہے کہ آپ سمندر سے پانی کو, بوڑی سے, کنویں سے پانی کو بغیر رسی اور ڈول کے نہیں نکال سکتے ہو. چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کا استعمال ضروری ہے, بغیر سیڑھی کے آپ چھت پر نہیں جا سکتے ہو. منسٹر تک اپنی بات پہنچانے کے لیے, اپنی شکایت پہنچانے کے لیے اس کے قریب جو حوالی لوگ ہیں ان کا واسطہ لگانا ضروری ہے, ورنہ آپ کی بات وہاں تک آپ نہیں جا سکتے, انٹر نہیں ہو سکتے وہاں تک, نہ وہ سنے گا آپ کی بات کو. ضروری ہے کہ اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں, ایم پیز, ایم ایل ایز, کچھ بھی بولیں آپ ان کو, سیکریٹری ہے اس کا, تو اس کو یوز کریں گے, اس کا واسطہ لگائیں گے, اس کے ذریعے پہنچائیں گے بات, تو جلدی بات پہنچے گی, آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی, پرابلم سالو ہو جائے گی آپ کی. یہ 3 موٹی مثالیں. دیکھیے وہی بات یہاں بتا رہے ہیں انشاءاللہ کہ زمانے جاہلیت میں یہی اسی قسم کا جواب دیتے تھے اپنے شرک کے لیے. آج کے زمانے میں بھی وہی جواب دیا جا رہا ہے کہ بھائی وہ نیک ہیں, وہ قریب ہیں, ہم دور ہیں, لہٰذا ہم ان کے تھرو اپنی عبادتوں کو اللہ کے دربار میں پہنچائیں گے. تو اس کا جواب انہوں نے بیان کیا ہے تفصیل سے. یہ شرک موٹی موٹی دلیل ہے ان کی. اور اس کے علاوہ بھی جتنے شبہات ہیں, جیسے یہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کی آیتوں میں وسیلے کا ذکر کیا ہے تو وسیلہ ضروری ہے, اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ آدم علیہ السلام نے لیا ہے. ان کا جواب, لہٰذا ہم کو دلیلیں ملتی ہیں قرآن اور حدیث میں, لہٰذا ان دلیلوں کی روشنی میں ہم عمل کر رہے ہیں. اللہ نے کہا نا وسیلہ لینے کے لیے, اور نبی علیہ السلام کا وسیلہ جب آدم نے لیا اتنی بڑی غلطی کی تو ہم کیوں نہیں کریں گے. وہ مشہور واقعہ حدیث کی روشنی میں بتایا کہ حدیث میں اتنا بڑا واقعہ آیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے وہ اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا. تو اللہ نے ان کو ڈانٹا, کہا کہ آدم تم کو ہم نے منع کیا تھا, تم نے کیوں کیا ایسا کام. تو ان کو غلطی کا احساس ہوا, تو انہوں نے توبہ کی. کیسے کی, وسیلہ لگا. انہوں نے دیکھا عرش پر اللہ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے, تو ان کو لا الہ الا اللہ تو معلوم تھا, محمد الرسول اللہ معلوم نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ کون ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ محمد تمہاری اولاد میں سے ایک بہت بڑے پیغمبر آنے والے ہیں جن کو ہم آخری نبی بنانے والے ہیں, اور ان کا بہت اونچا مقام ہے, سارے پیغمبروں کے سردار. آدم علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ میری اولاد میں ایک اتنا بڑا پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام اے اللہ تو نے عرش پر لکھا ہے, تو اے اللہ میں ان کا وسیلہ لیتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو معاف کر دے, میں نے جو غلطی کی ہے اس کو معاف کر دے. اللہ نے اس وسیلے کو جب انہوں نے یوز کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے انہوں نے معافی مانگی تو اللہ نے بخش دیا, اللہ نے بخش دیا. یہ دلیلیں لیتے ہیں, یہ ان کی دلیل ہے, حدیث ہے یہ. حالانکہ یہ موضوع ہے, من گھڑت ہے, یہ الگ مسئلہ ہے, تو اس کا جواب جو دیا جاتا ہے تفصیل سے یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن ان کا یہ بھی شبہ ہے. اور قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہیں, یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ. یہ مشرکین ان لوگوں کو پکارتے ہیں کہ جن کا نقصان, یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ, جن کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے. ایسے لوگوں کو پکارا جا رہا ہے جن کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے. اب بتاتے دیکھو فائدے کا انکار نہیں کیا اللہ نے, فائدہ ہے تھوڑا پکارنے سے غیر اللہ کو, نقصان زیادہ ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا, یہ ایک مولوی نے پاکستان کے حج سے واپس ہوتے وقت حج ٹرمینل پر شیخ کو جواب دے رہا ہے. جب توحید کا درس دیا گیا, سمجھایا گیا کہ غیر اللہ کو نہیں پکارو, حج کر لیے ہو, عرفات میں اللہ کو پکارے ہو, اب پاکستان جا کر بھی اللہ کو پکارنا, کسی غیر اللہ کو مت پکارنا. تو درس ختم ہونے کے بعد وہ جواب دیتا ہے, ماذا تقول فی هذه الآیہ, اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ, کہ یہ اس کو پکارتے ہیں, یعنی اللہ کو چھوڑ کر ایک ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں کہ جن کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے. یعنی یہ نقصان پہنچائیں گے, یعنی وہ سنیں گے نہیں جانے, لیکن فائدہ تھوڑا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے فائدہ ہے تھوڑا پکارنے سے, ٹھیک ہے نقصان زیادہ ہے لیکن فائدہ ہے تھوڑا. جب تھوڑا فائدہ ہے تو اس فائدے کے خاطر ہم پکاریں گے, ہم ان کو پکاریں گے.
بزرگوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے، مصیبت دور کروانے کے لیے، یا ایسے دلیل دے رہا ہے نا، اس کا رد کیا گیا تفصیل سے. تو کہنے کا مطلب یہ قرآن کی آیت ہے. شبہ پیش کرتے ہیں وہ دیکھو اللہ نے کہا ہے. تو اس قسم کے ان کے شبہات ہوتے ہیں، ان کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں، جن کا مختصر اور مفصل جواب دیا جانا ضروری ہے. یہ شبہات ہیں جن کا انہوں نے آگے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اس شرک پر یہ جو شبہات پیش کرتے ہیں تو اس کا جواب جو دیا جائے گا مختصر یا مفصل. قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک ہے محکم آیتیں، ایک متشابہ آیتیں. ایک محکم یعنی واضح آیتیں ہیں جس میں واضح طور پر اس بات کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. بعض آیتیں متشابہ ہیں، کیا مطلب؟ جس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جو یہ لوگ لیتے ہیں، اور اس کا معنی صحیح بھی ہو سکتا ہے جو یہ لوگ نہیں لیتے ہیں. تو ان آیتوں کے بارے میں کیسے سمجھنا ہے؟ جہاں محکم آیتیں ہیں، آیتیں دو قسم کی قرآن کی. محکم یعنی کلیئر بتایا یہ ہے غلط، وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا. بعض آیتیں ایسی جس کا معنی یہ نکال سکتا ہے باطل، جیسے یہی آیت ہے کہ جس کا فائدہ نقصان سے زیادہ ہے، نقصان جس کا فائدے سے زیادہ ہے، یعنی فائدہ کم ہے. تو یہ متشابہ آیت ہے جس کا معنی سوائے پکے عالموں کے عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. جن کو علم ہے، جو تفسیر جانتے ہیں، وہی اس کا معنی صحیح سمجھ سکتے ہیں. ورنہ عام آدمی اس آیت کو پڑھے گا یا اس وسیلے کو جو متشابہ ہے، جیسے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. اب کیا مطلب وسیلہ اختیار کرو؟ کیا بزرگوں کا وسیلہ لینا؟ متشابہ ہے آیت. اس آیت کو کیسے سمجھیں گے؟ تو اس قسم کی آیتوں کا تفصیل سے جواب دیا جائے گا. اور جو محکم آیتیں جیسے قرآن میں واضح طور پر جہاں بتا دیا گیا ہے کسی چیز کو، تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں جو باطل والے ہیں، محکم آیتوں کو چھوڑتے ہیں، متشابہ آیتوں کو یوز کرتے ہیں. اس پوائنٹ کو سمجھیں، آگے تفصیل آ رہی ہے اس کی انشاءاللہ. متشابہ جو آیتیں ہیں جس کا معنی واضح نہیں ہوتا ہے کہ بھئی کیا مطلب اس آیت کا، کیا پکارنا چاہیے، کیا بزرگوں کا وسیلہ لینا چاہیے آیت کا مطلب سورہ مائدہ کی. تو اس قسم کی آیتوں کو یوز کرتے ہیں اور عوام کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حدیثوں میں کہا اس بات کو. اور خاص طور سے قرآن کی آیت ہے، خاص طور سے قرآن کی جو آیتوں کو دلیل بناتے ہیں یہ لوگ متشابہ آیتوں کو زیادہ یوز کرتے ہیں تاکہ ان کی جو غلط تعویل ہے اس پر یہ چیز دلیل ہو جائے، اس پر یہ چیز دلیل ہو جائے اور لوگ شرک کا راستہ اختیار کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں محکم آیتیں ہیں، یعنی واضح کلیئر آیتیں ہیں جو ام الکتاب ہے. وَأُخَرُ متشابہات، اور سیکنڈ ٹائپ کی ایسی آیتیں اس کتاب میں موجود ہیں جو متشابہ ہیں، جس کا معنی بالکل کلیئر نہیں ہے سب لوگوں پر، جب تک کہ اس کو سمجھا نہ جائے قرآن کی دوسری آیتوں سے، اس کی صحیح تفسیر نہیں لی جائے. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. اللہ بتاتا ہے کہ جن کے دلوں میں زیغ ہے، مطلب جن کے دلوں میں جو ہے ٹیڑھا پن ہے، زیغ کہتے ہیں ٹیڑھا پن کو، جو سیدھے نہیں ہیں، جو صراط مستقیم پر نہیں ہے، یعنی شرک والے، باطل والے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو متشابہ محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ آیتوں کے پیچھے جاتے ہیں. متشابہ سمجھ میں آ رہی بات؟ جس کا معنی واضح نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ سمجھے نہیں، تفسیر اس کی اٹھا کر دیکھیں نہیں، آپ کو ظاہر لگ رہا ہے کہ اس سے یہ بات ہو رہی ہے کہ وسیلہ پکڑو. جیسے وسیلے کی مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے صرف کہ اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ پکڑو. تو یہ متشابہ ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی بزرگوں کا وسیلہ لینا، اس کو چیک کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس قسم کی آیتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، محکم آیتیں چھوڑتے ہیں. اللہ نے قرآن میں نہیں کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. اور جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ ان کا عالم یہ ہے کہ مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو ہٹا نہیں سکتے. یہ واضح آیتیں نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آ. اس کا مطلب کیا ہے؟ انہیں نہیں پکارنا، صرف ادعونی استجب لکم. جب بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، مجھ کو پکارو میں دوں گا. واضح آیت ہے، مجھ کو پکارو، میرے ساتھ کسی اور کو پکارو نہیں کہہ رہا اللہ. تو یہ واضح آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس سے تو ان کی مسئلہ ہی، ان کی دال نہیں گلتی ہے. اس سے سمجھ رہے بات کو؟ تو واضح آیت ہے. تو متشابہ جو قسم کی آیت، اللہ وہی کہہ رہا ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جو
باطل کے راستے پر ہے، شرک کے راستے پر، گمراہی کے راستے پر ہے، وہ قرآن کی واضح آیتوں کو چھوڑ کر یہ جس کا میننگ ظاہر کچھ اور نکل سکتا ہے ان آیتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. کیوں؟ فتنہ پھیلانے کے لیے. فتنے سے مراد شرک ہے یا عام فتنہ بھی ہو سکتا ہے. فتنہ پھیلانے کے لیے اور اپنی تعویل کے پیچھے، یعنی جو تعویلیں کریں گے وہ تو اس سے آسانی سے اپنی شرک کی تعویل وہ کر سکتے ہیں. قرآن کی آیتوں میں دیکھو اللہ نے وسیلہ کہا لہذا وسیلہ پکڑو بزرگوں کا، تو تعویل کر دیں گے، اس کا معنی پلٹا دیں گے. اس کا جو اصل معنی ہے جو اللہ جانتا ہے تو وہ معنی نہیں لیں گے وہ لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا دوسرا مفہوم لے کر لوگوں کو بھٹکا دیں گے. اسی لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے جاتے ہیں. واضح آیتوں کو اگر وہ دلیل بنائیں گے، پبلک کے سامنے پیش کریں گے تو کیسے؟ اللہ نے صاف کہا ہے. آیت کا ترجمہ وہ کریں گے جب لوگوں کے سامنے یا لکھیں گے کتابوں میں، تو کیسے لوگ نہیں بھٹکیں گے اس سے، شرک کے راستے پر نہیں، کیونکہ کلیئر کہا گیا کہ مت پکارو. تو وہ ان آیتوں کو چھوڑ کر ایسی آیتیں چوائس کرتے ہیں اور ایسی آیتیں سامنے رکھتے ہیں لوگوں کے جس سے اپنی تعویل وہ کر سکیں اور اپنی غلط چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس قسم کے لوگوں کے بارے میں، بڑی اچھی حدیث انہوں نے یہاں بیان کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم. اگر تم دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں اگر تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو قرآن کی متشابہ آیتوں کے پیچھے جاتے ہیں تو سمجھ لو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ لوگ ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کا نام اللہ نے قرآن کی آیتوں میں لیا ہے، لہٰذا تم ان سے بچ کے رہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، تم ان لوگوں سے بچ کے رہو. اور اس کی مثال آگے دے رہے ہیں، مثال کے ذریعے بات اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی کہ کس طریقے سے یہ اپنی متشابہ آیتوں سے دلیل لیتے ہیں. اس کی ایک زبردست مثال آگے وہ دے رہے ہیں، جیسا قرآن مجید کی آیت ہے اذا قال لك بعض المشرکین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اگر بعض مشرک آپ سے یہ کہے، اب وہ مثال دے رہے ہیں، محکم آیت کو چھوڑ کر متشابہ آیت کے پیچھے جو یہ جاتا ہے وہ کیسے جاتا ہے، اور مثال سے بات اچھی اور سمجھ میں آئے. تو اگر مشرک آپ سے اس آیت کو سامنے رکھے، کیا آیت ہے؟ سن لو، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ ان کو کسی قسم کا ڈر ہے اور نہ وہ غم زدہ ہونے والے ہیں. مشہور آیت ہے اولیاء اللہ کے بارے میں، جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ نہ ڈرتے ہیں اور نہ ان کو غم ہوتا ہے. وَأَنَّ الشَّفَاعَةَ حق، اور وہ یہ کہے آپ سے کہ شفاعت برحق ہے. یہ لوگ سفارشی ہوں گے قیامت کے دن. کون؟ اولیاء یا انبیاء. وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَهُمْ جَاهٌ عِنْدَ اللَّهِ، اور انبیاء جو اللہ کے ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا مقام اللہ کے نزدیک ہوتا ہے. او ذکر کلام للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اگر وہ اس آیت کو چھوڑ کر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کلام یعنی ان کی کوئی حدیث پیش کر دے آپ کے سامنے تاکہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، یستدل به علی شیء من باطلہ، دیکھیں تاکہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر آپ کے اپنی بات کو ثابت کرنے کی وہ کوشش کرے. وانت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، اور آپ کو وہ معنی نہیں معلوم ہے اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے یا اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک آیت کی مثال دی انہوں نے کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں نہ ان کو ڈر ہوتا ہے اور نہ وہ غم کرنے والے. جب ڈر ہی نہیں ہوتا ہے تو وہ سفارش بھی کریں گے ہماری. ایسے اب آپ کو اس آیت کا صحیح معنی نہیں معلوم ہے، آپ کے سامنے اس مشرک نے اس آیت کو دلیل بنائی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو سامنے رکھا ہے اور آپ کو اس کا معنی نہیں معلوم ہے، تو تم اس کا مختصر جواب یہ دے دو، فجاوبہ بقولک، یہ کہو ان اللہ ذکر فی کتابہ ان الذین فی قلوبہم زیغ یترکون المحکم ویتبعون المتشابہ، جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں. تم اس کا مختصر جواب یہ دے دو کہ اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جو غلط ہوتے ہیں، وہ محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ آیتوں کے پیچھے جاتے ہیں. اب تم اس آیت کو سامنے رکھ رہے ہو جس کا معنی مجھے نہیں معلوم ہے، کیا مطلب ہے؟ اولیاء کو ڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کو اس آیت کو سامنے رکھ کر وہ ان کی سفارش کو ثابت کرتا ہے کہ جب اولیاء کو ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، حزن نہیں ہے، تو میں ان کو پکاروں گا اور ان کا وسیلہ لوں گا تاکہ یہ قیامت کے دن میرے سفارشی بن جائیں. تو یہ دلیل دے تو بتانا کہ دیکھو بھائی، اور یہ کب بتا رہے ہیں؟ جب آپ کو اس آیت کا معنی نہیں معلوم ہے. اگر آپ اس آیت کی تفسیر جانتے ہیں آپ تو فوراً جواب دے دیں گے، مسئلہ ختم ہے. اس آیت کی تفسیر اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ فوراً اس کا جواب دے دیں گے. اگر آپ کو جواب نہیں معلوم ہے تو یہ سکھا رہے ہیں کہ ایسے مشرک کا مختصر جواب دے دیں. آپ کہیں کہ دیکھو تم یہ آیت سامنے رکھ رہے ہو جس کا معنی مجھے نہیں معلوم ہے، معنی کلیئر نہیں ہے، اور تم کلیئر آیتوں کو چھوڑ کر جس میں منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ شفاعت کا حق صرف اللہ کے پاس ہے
اور اللہ کو پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اور وسیلے مت اختیار کرو. واضح آیتیں موجود ہیں قرآن کی، لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. یہ کلیئر آیتوں کو چھوڑ کر تم ایسی بات کر رہے ہو تو سن لو، قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ جن کے دلوں میں حق نہیں ہوتا ہے یا جو سیدھے راستے پر نہیں ہوتے ہیں وہ اسی قسم کی آیتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کا معنی کلیئر نہیں ہوتا ہے. یہ مختصر جواب دے دو، مسئلہ ختم ہے. تم ساری آیتوں کو چھوڑ کر یہ ایک آیت ملی تم کو، ایسے مختصر اس کا جواب دے دو، اور اس کے بعد جو ہے آگے مزید بتاتے ہیں وما ذکرته لك من ان اللہ تعالی ذکر ان المشرکین یقربون. اور اس طریقے سے جو اس سے پہلے درس میں یا پچھلے صفحات میں بات بتائی گئی ہے کہ ربوبیت کو دلیل بنا کر الوہیت کو ثابت کرنا، تو اگر تم کو وہ چیز یاد ہو تو تم وہ بھی اس کے سامنے بتا دینا کہ دیکھو میرے بھائی، تم اس آیت کو دلیل بنا کر یہ کہہ رہے ہو کہ چونکہ ان کو خوف نہیں ہوتا ہے، اللہ نے بیان کیا ہے، تو اس وجہ سے میں ان کو سفارشی بناؤں گا اپنا اور ان کے وسیلے لوں گا تاکہ قیامت کے دن وہ میرے کام میں آ سکیں. تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں جو بیان کیا ہے کہ یہ لوگ شرک پر ہیں، یہ لوگ کفر پر ہیں، اور ان کا نام اللہ نے کافر کہا، نام لیا، اور ان کو مشرک کہا اللہ نے، تو یہ وہ لوگ تھے جو اسی قسم کی بات کرتے تھے جو تم کر رہے ہو. وہ بھی یہی شرک کرتے تھے کہ اپنے اولیاء کو یا بعض نبیوں کو، بعض فرشتوں کو سفارشی بناتے تھے، اور یہ ان کو پکارتے تھے اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے. جبکہ وہ لوگ اللہ کو رب بھی مانتے تھے، وہ لوگ اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، وہ لوگ اللہ کو رازق بھی مانتے تھے، یعنی ربوبیت پوری تھی ان کے پاس. اس کے باوجود ان لوگوں کو مشرک قرار دیا گیا، اس کے باوجود ان لوگوں کو مشرک قرار دیا. اور ان کا یہی جملہ تھا ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ جو لوگ ہیں بزرگان دین وغیرہ، یہ لوگ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے پاس. ھذا امر محکم بین، اس کو بتا دیں کہ یہ پکی بات ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ نے ان مکہ کے مشرکوں کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے جبکہ وہ لوگ آلریڈی اللہ کو رب و خالق مانتے تھے. تو یہ پکی بات ہے، لا یقدر احد ان یغیر معناها، اس کا معنی کوئی نہیں بدل سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ، ان لوگوں کا جملہ قرآن کی آیت میں سورہ یونس کی آیت میں موجود ہے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو اللہ کے یہاں سفارشی بنانا چاہتے ہیں، بلکہ یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں. واضح آیت ہے، ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ لوگ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے پاس. اب یہ واضح آیت ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو، تو اب اس کا کیا جواب دو گے؟ اس طریقے سے اس کا رد تم کر سکتے ہو. ایک تو وہ مختصر جواب دے دیں آپ، ساتھ میں اگر یہ چیز آپ کو یاد ہے تو اس کو بھی آپ بتا دیں، تو ایسی صورت میں آپ اس کو باطل کر سکتے ہیں یا اس کا رد آسانی سے کر سکتے ہیں. اگر ایسے نہ ہو تو تفصیلی طور پر اس کا جواب آگے دے رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو ہم پڑھیں گے. میرے خیال سے بات واضح ہو گئی ہے. خلاصہ آج کے درس کا یہ ہے کہ دو اہم پوائنٹس آج کے درس میں بتائے گئے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں. ایک اہم پوائنٹ تو یہ ہے کہ باطل کسی بھی طریقے سے آئے، بڑی سے بڑی دلیل کیوں نہ دے دے، الحمدللہ اللہ کی کتاب میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس کا رد موجود ہے. اب آپ کو معلوم کرنا ہے، آپ کو علم لینا ہے، یہ پکی بات ہے. تو اس سے کیا ہوگا، ہم کو ایک راحت ملے گی کہ اطمینان، چلیے اب الحمدللہ ایسے نہیں ہے کہ ہم جواب نہیں دے سکیں گے مشرکین کا، موجود ہے ہمارے پاس کتاب میں جواب. اب اس جواب کو آپ کو لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ پکی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مشرکین ہوتے ہیں، ان کے جو شبہات ہوتے ہیں اس کا جواب دینے کے دو طریقے، ایک مختصر، ایک تفصیل سے. اس کی ایک مثال انہوں نے دی ہے مختصر جواب کی، کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی ایک ایسی آیت پیش کرے، بلکہ اس سے پہلے ایک بات کہ جو لوگ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں وہ سیدھی جو آیتیں قرآن مجید کی ہیں اس کو دلیل بناتے ہیں. جن لوگوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جو راستے پر نہیں ہوتے ہیں، شرک پر ہوتے ہیں، تو قرآن کی واضح آیتوں کو چھوڑ کر ایسی آیتیں جس کا معنی واضح نہیں ہوتا ہے لوگوں پر، ان آیتوں کو یوز کرتے ہیں، ان آیتوں کو دلیل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس کی ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ جو لوگ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اکرام کو ہم اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ لوگ سفارشی ہوں گے قیامت کے دن. اب دیکھیں عبد القادر جیلانی کے بارے میں کیا کہتے لوگ، بھائی یہ کل قیامت کے دن ہمارے سفارش ہوں گے، ہماری سفارش کریں گے، اس لیے ہم پکارتے ہیں. یا غوث المدد، اس قسم کے جو جملے، یا معین الدین چشتی، یا کوئی بھی دادا بابا کے بارے میں یہ عقیدہ ہے لوگوں کا کہ وہ کل قیامت کے دن کام آئیں گے بابا آپ ان کو اسی لیے پکار. تو اس قسم کا اگر کوئی جواب دے اور قرآن کی آیت پیش کرے دلیل کے طور پر کہ اللہ نے اولیاء کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو ڈر نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا، اب یہ کیا مطلب ہے ڈر نہیں ہوتا؟ کیا یہ ہے اس آیت میں کہ تم ان کو وسیلہ بناؤ، یہ سفارشی ہوں گے؟ نہیں ہے نا. ایک ایسی آیت پیش کر رہا ہے جس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.
کہ اولیاء اللہ کو نہ ڈر ہے نہ غم. تو کیا مطلب ڈر غم نہیں ہونے کا؟ یعنی وہ آپ کی سفارش ہو جائیں گے، وہ آپ کی سفارش کریں گے کسی بغیر ڈرے ہوئے، کیونکہ ان کو ڈر ہی نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے وہ بولیں گے اے اللہ یہ مجھ کو وسیلہ بنایا تھا، اللہ تو اس کو بخش دے، اللہ تو اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے. یہ سارے ہمارے چاہنے والے لوگ ہیں. کیا یہ مطلب ہے آیت کا؟ نہیں. تو اس قسم کی اگر دلیل پیش کرے تو فوراً کہہ دینا کہ دیکھو. کب کہنا یہ بتا رہے ہیں؟ جب تم کو اس کی تفسیر نہیں معلوم ہے. اگر معلوم ہے تو جواب دے دیں، معلوم نہیں ہے تو تم کہنا کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ جن کے دلوں میں گڑبڑ ہوتی ہے، جو باطل پر ہوتے ہیں، وہ قرآن کی واضح آیتوں کو چھوڑ کر ایسی آیتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کا معنی مفہوم واضح نہیں ہوتا ہے لوگوں پر. متشابہ جو آیتیں ہوتے ہیں، متشابہ آیات کے پیچھے جاتے. بس کافی ہے، آپ کا جواب اس میں موجود ہے. آپ اس آیت کو سامنے رکھ رہے ہیں واضح آیتوں کو چھوڑ کر. مزید اگر آپ کو یاد ہے تو اس کو بھی بتا دیں. کفار مکہ کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے اولیاء کل قیامت کے دن ہمارے سفارشی ہوں گے، ہمارے لیے شفاعت کریں گے، جبکہ وہ لوگ اللہ کو رب، خالق، مالک مانتے تھے. جب یہ سب ماننے کے باوجود ان کی یہ سفارش کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے ان کو کافر مشرک کہا. تو تم بھی وہی بات کر رہے ہو کہ یہ لوگ ہمارے سفارش ہوں گے اولیاء اللہ. پھر کیا جواب ہے اس کا؟ کیا تم اور وہ برابر ہیں؟ وہ بغیر کلمہ پڑھ کر وہ بات کہتا تھا، تم کلمہ پڑھ کر وہی گفتگو کر رہے ہو کہ یہ لوگ ہمارے سفارش ہوں. تو اس طریقے سے اس کا رد ہو جائے گا. تفصیل باتیں اور مزید زبردست مثالوں کے ذریعے انشاءاللہ آ رہی ہیں. اللہ مجھے آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو ان اہم باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ آئندہ درس میں مزید باتیں تفصیل سے آئیں گے انشاءاللہ. سوال اسی پر سوال ہے. متعدد ٹائم پر جو ہے یہ خاص کر غریب لوگوں سے بات چیت ہوتے رہتی ہے. تو یہ شبہ میں جو ہمیں کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کفار مشرکین جو تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس لیے وہ مشرکین تھے، کافر تھے. وہ کفر انہوں نے کیا تھا، پھر شرک کیا. ہم لوگ کلمہ گو ہیں، ہم کافر نہیں. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم کافر نہیں. پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو شفاعت مانگتے تھے کہ وہ جو ہے ہمارے لیے سفارشی ہوں گے، تو وہ جو بت وہاں جو بٹھائے تھے 365، وہ بتوں کو کہتے تھے کہ یہ ہماری سفارشی ہے. ہم بتوں کو نہیں پوچھ رہے. ہم کافر نہیں ہیں، ہمارے پاس میں بت نہیں ہے. وہ سفارش بتوں سے مانگتے تھے، ہم بتوں سے نہیں مانگتے، ہم اولیاء اللہ سے مانگتے. اس کا جواب کیسے؟ سب آ رہا ہے تفصیل آگے. اگر مختصر چاہیے تو یہ ہے کہ اللہ تبارک، یہ اس کا جواب آ رہا ہے آگے. نہیں، مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کو کافر کیوں کہا گیا. وہ کافر تھے تو کیوں تھے کافر؟ پہلے آپ یہ کہہ رہے وہ کافر تھے اس لیے وہ ان کی اس بات کو بتا کہ ہم تو کلمہ پڑھے ہیں. تو بات کلمہ پڑھنے کی، کافر ہونے کی نہیں ہے. وہ لوگ کافر کیوں ٹھہرائے گئے؟ بھائی ریزن کیا تھا کفر کا؟ یہ ہے اصل میں. یعنی تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ وہ لوگ کافر تھے، وہ لوگ مشرک تھے. سوال کافر کیوں ہوئے؟ وہی ریزن. کفر کیا تھا ان کا؟ شرک کیا تھا؟ وہی. سمجھ رہے بات؟ ان کا شرک کفر وہی تھا کہ وہ لوگ ملاتے تھے، تو اسی لیے کافر ہوئے. یعنی کچھ اور کر کے کافر ہوئے، اس کے بعد ملایا، ایسی بات نہیں ہے. یہی حرکات اور انہی کاموں کی وجہ سے ان پر فتویٰ لگا کہ یہ لوگ کافر ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ لوگ مشرک ہیں. ان کا شرک تھا یہ نا صاحب. ہاں وہ الگ تھے، پہلے کچھ اور کام کر کے کافر بن گئے، اس کے بعد وہ جو ہے یہ وسیلے واسطے لگانے لگے. ایسی بات ہوتی تو پھر آپ کی بات صحیح ہوتی تھی. ان کو ایسے کہنا، ان کا اصل شرک تھا یہی، ان کا اصل کفر یہی تھا. بات ختم ہے یہاں. اور دوسری جو سفارش کی بات کہی ہے، کیا کہا آپ نے؟ سفارش کا، شفاعت کا. سفارش کا بھی انہوں نے یہ کہا، کہتے ہیں ہمیشہ ملتے ہیں جو کیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کفار مشرکین، ہم کہتے ہیں نا کہ تم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سفارش مانگتے تھے وہ بتوں سے مانگتے تھے. لات، منات، قبول، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے مقرب بندے تھے. اچھا، ہم نہیں مانگتے. لیکن وہ اپنے، ہم بھی مانتے اللہ کے مقرب بندے تھے، لات، منات جو بھی. لیکن انہوں نے ان کے بت بنائے تھے، وہ بتوں کے پاس جا کے مانگتے تھے یا بتوں سے مانگتے. اچھا، یہ کہتے ہیں. صحیح بات ہے. تو دیکھیے وہ جو ان کے بت تھے وہ پہلے انسان تھے، اور تفسیر میں آیا ہے درس میں کہ وہ نیک لوگ تھے قوم کے جیسے لات، منات، یہ کیا نام ہے؟ یہ قوم کے نیک شریف لوگ. اب وہ مرنے کے بعد ان کی بت بنائے گئے اور ان سے مانگا گیا یا ان کو سفارشی بنایا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ کر رہے ہو، عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ کیا ہے؟ زندہ ہیں ابھی؟ نہیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا. ان کی بت تم نے نہیں بنائی ہے، وہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ لیٹے ہوئے ہیں. اس وجہ سے کہتے ہیں وہ ٹھہرا ہوا ہے، اس کو آپ نے آنکھیں دے دی ہیں. اس قسم کا وہ ہمارا بزرگ تھا.
یہ نہیں ہے، یہ اندر ہے قبر میں، کام تو وہی ہو رہا ہے. بات یہ نہیں دیکھ وہ بھی نیک تھا یہ بھی نیک. آپ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی نیک آدمی تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان کی قبر پر، ان کی قبر ایک نہیں ہزاروں بنا دی گئی ہے. تو آپ بھی وہی حرکت کر رہے ہو جو وہ کر رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ کھڑے ہو کر ایسے ٹھہرا کر کے مانگتا تھا، آپ جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے اندر قبر میں بزرگ، اس سے مانگ رہے ہیں آپ. فرق کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا بت بھی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بت بھی نہیں ہے جی، فرشتوں کا بھی نہیں ہے، فرشتوں کو بھی ملاتے ہیں. تو باطل ہے، بالکل بیکار بات ہے، کیونکہ کام وہی ہے اور کانسیپٹ بھی وہی ہے. کانسیپٹ کیا ہے کہ نیک لوگ تھے، اللہ کے قریب ہیں وہ لوگ. ان کا بھی کانسیپٹ یہ تھا کہ نیک لوگ ہیں اللہ کے قریب ہیں. آج کے ہمارے زمانے کے مشرک بھی یہ کہتے ہیں نیک لوگ ہیں اللہ کے قریب ہیں. وہ کیا کرتا تھا؟ سفارش کے لیے وسیلے بناتا تھا. آج بھی یہ سفارش کے لیے وسیلہ بنا رہا ہے. فنش. بالکل وہی ہے. ہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا، یہ لیٹا ہوا تھا. اس میں ٹھہرنے لیٹنے سے فرق کیا ہوتا ہے؟ چلیں جزاک اللہ خیر. یہ کچھ ایک اعلان ہے، اس کو سماعت فرمائیں. جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ اور مسجد عزیزیہ کے زیر اہتمام اردو زبان میں تقریریں ہو رہی ہیں انشاءاللہ. فضیلۃ الشیخ مقصود الحسن احمد اللہ فیضی تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ جمعرات کے دن. جمعرات اور جمعہ 2 دن یہاں پر جدہ کے 2 مختلف علاقوں میں، ایک عزیزیہ محلے میں مسجد عزیزیہ میں اور دوسرا حی السلامہ میں 2 الگ پروگرام ان کے ہو رہے ہیں، جس کی تفصیل آپ سماعت فرمائیں. پہلا پروگرام جو ہوگا وہ جمعرات کے دن بعد نماز عشاء 9 ربیع الثانی 26 اپریل یعنی آنے والا، مسجد عزیزیہ جو ماشاءاللہ بلڈنگ کے پیچھے واقع ہے اسی میں ہوگا. اور ان کا یہ موضوع ہے انشاءاللہ، جو اس موضوع پر خطاب فرمائیں گے شیخ، دعوت کی اہمیت. دعوت جو تبلیغ ہوتی ہے اس کی اہمیت اور اس کا طریقہ کار، کس طریقے سے اللہ کے راستے کی طرف بلانا چاہیے اور اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس پر مفصل تفصیلی خطاب ہوگا بعد نماز عشاء جمعرات کے دن، آئندہ جمعرات ہیں بالکل آج سے. اور دوسرا جو پروگرام ہوگا وہ جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ. حی السلامہ جو ہے جو طریق مدینہ سے کیا جو اس کا بورڈ ہے اس کے پیچھے تقریباً، تو وہاں جو دعویٰ سینٹر ہے اس مقام پر جمعہ کے دن بعد نماز عصر ان کا ایک خاص موضوع پر خطاب ہوگا، جو انشاءاللہ بعد میں اس کا اعلان کیا جائے گا. بہرحال وہ بھی ایک خاص موضوع ہوگا جو بعد نماز عصر ہوگا جمعہ کے دن. تو 2 قسم کے پروگرام ہیں، اس لیے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے. اور خواتین کے لیے بھی انتظام ہوگا مسجد میں یہاں پر، اور وہاں جدہ دعویٰ سینٹر میں بھی ہوگا انشاءاللہ. تو تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کی جاتی کہ ان دونوں پروگرامز میں تشریف لائیں، تاکہ فضیلۃ الشیخ مقصود الحسن جو جدہ میں نہیں باہر سے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ کافی علمی صلاحیت ہے ان کی، اور ان کے خطابات کافی مشہور ہیں، بہت مفید ہوتے ہیں الحمدللہ. تو لہٰذا ان سے استفادہ کریں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان تواریخ کو یاد رکھیں، ان مقامات کو، مسجد عزیزیہ محل عزیزیہ ماشاءاللہ بلڈنگ کے پیچھے، اور حی السلامہ، اور جمعرات اور جمعرات کے دن بعد نماز عشاء اور جمعہ کے دن بعد نماز عصر. جزاکم اللہ خیر الجزا. اللہ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. نیکسٹ جمعرات درس ہوگا، درس کے بعد ہے وہ عشاء کے بعد ہے نا، تو ہمارا درس ہوگا، ہمارا درس ہوگا. خواتین سے گزارش ہے کہ آئندہ جمعرات جو بھی اعلان کیا گیا ہے عشاء کے بعد مسجد عزیزیہ میں ہے پروگرام، مسجد عزیزیہ قریب میں ہے یہاں، تو ہمارا تو مغرب کے بعد ہوتا ہے. تو